بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ حضرات، انسان کو جب سے شعور ملا ہے اس وقت سے یہ بحث جاری ہے کہ ترقی، کامیابی اور خوشحالی کے لیے عقل ضروری ہوتی ہے یا قسمت۔ انسان آج تک اس کا فیصلہ نہیں کر سکا عقل اور قسمت دونوں کیا چیزیں ہیں اور یہ دونوں کیسے کام کرتی ہیں۔ اس کے لیے آسٹریا کی ایک چھوٹی سی حکایت بیان کی جاتی ہے۔ اس حکایت کا ہمارے موجودہ سیاسی حالات کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ حکایت ملاحظہ کیجیے۔ آسٹریا کے قدیم باشندوں کا کہنا تھا کہ ایک بار عقل اور قسمت کے درمیان یہ بحث چھڑ گئی کہ ان دونوں میں اہم کون ہے۔ عقل کا کہنا تھا کہ میں نہ ہوں تو انسان کو اپنی ذات، اپنی صلاحیتوں اور اپنے پوٹینشل کا ادراک نہیں ہوتا، جبکہ قسمت کا کہنا تھا کہ اگر میں کسی شخص کا ہاتھ نہ پکڑوں تو وہ قبر تک اپنے پوٹینشل، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بحث جاری تھی کہ دونوں نے سامنے دیکھا۔ سامنے کھیت میں 20 برس کا ایک نوجوان وینک ہل چلا رہا تھا۔ قسمت نے عقل سے کہا کہ تم اس نوجوان کے پاس جاؤ، اگر تم نے اس کو کامیاب کر دیا تو میں باقی زندگی تمہاری غلام بن کر گزار دوں گی، اور اگر تم ناکام ہو گئی تو تم مجھے جہاں دیکھو گی تم وہاں سے فوراً رخصت ہو جاؤ گی۔ عقل نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ وہ نوجوان کے دماغ میں فوراً کود گئی۔ وینک نے اسی وقت ہل چھوڑا، اپنا سامان باندھا اور ویانا شہر آ گیا۔ شہر پہنچ کر وہ آسٹریا کے کنگ کے مالیوں میں شامل ہو گیا۔ عقل نے اس کی رہنمائی کی، لہذا اس نے شاہی باغ کا سارا نقشہ بدل دیا۔ بادشاہ کو اس کے ہاتھ کی صفائی پسند آئی اور اس نے اسے اپنے ذاتی سٹاف میں شامل کر لیا۔ وہ عقل مند تھا، چنانچہ وہ بادشاہ کو مختلف مشورے دینے لگا۔ بادشاہ کو یہ مشورے پسند آئے، یوں وہ ترقی کرنے لگا۔ وہ ترقی کرتے 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 بادشاہ کا خصوصی مشیر بن گیا۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی عام شخص ترقی کرتا ہے تو اس کے خلاف حسد شروع ہو جاتا ہے۔ وینک کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بادشاہ کے وزیروں، مشیروں اور خادموں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ ایک دن اس نوجوان پر شہزادی کے ساتھ فری ہونے کا الزام لگا۔ یہ الزام ثابت ہوا اور بادشاہ نے اس کو موت کی سزا سنا دی۔ وینک نے عقل کی مدد سے اس سزا سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی، یہاں تک کہ سزائے موت پر عمل درآمد کا وقت آ گیا۔ کنگ کے فوجیوں نے نوجوان کو ویانا شہر کے مرکزی چوک میں چبوترے پر لٹایا اور شاہی جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت عقل اور قسمت ایک دوسرے کے قریب کھڑی تھی۔ قسمت نے مسکرا کر عقل کی طرف دیکھا۔ عقل نے بے بسی سے سر ہلایا اور اپنی ہار کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد قسمت نے عقل سے پوچھا، کیا اب میں ٹرائی کروں؟ عقل نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ عقل وینک کے دماغ سے باہر آئی اور قسمت نے نوجوان پر اپنا سایہ کر دیا۔ ناظرین، ٹھیک اس لمحے جلاد نے تلوار چلائی، تلوار سلپ ہوئی اور وینک کی گردن پر لگنے کی بجائے چبوترے سے ٹکرائی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ٹھیک اسی لمحے شہزادی کو وینک پر ترس آ گیا اور اس نے نوجوان کی بے گناہی کی گواہی دے دی۔ بادشاہ نے نوجوان کی جان بخشی، اسے گلے سے لگایا، اسے وزیر اعظم بنایا اور شہزادی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ آسٹریا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دن ہے اور یہ دن ہے، عقل جہاں بھی قسمت کو دیکھتی ہے وہ ندامت سے سر جھکاتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شاید یہی وجہ ہے کہ تمام خوش قسمت لوگ عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ حضرات، ہم اگر پاکستان کی موجودہ صورتحال کو آسٹریا کی اس کہانی میں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سیاسی نظام، ہمارے سیاستدانوں کے پاس عقل کی فراوانی ہے۔
ये लोग सियासी शतरंज के मोहरों को बड़ी चालाकी के साथ दाएं बाएं कर रहे हैं। ये बड़ी समझदारी और तदब्बर के साथ एक दूसरे को धोखा भी दे रहे हैं। लेकिन बात नाज़रीन किस्मत पर आकर रुक जाती है, क्योंकि किस्मत इन लोगों का साथ नहीं दे रही। चुनांचे ये इख्तियार पाकर भी बाइख्तियार नहीं है। किस्मत की कमी की वजह से आज हुकूमत नाज़रीन हुकूमत दिखाई नहीं दे रही और अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर पा रही। आप इसे किस्मत की मार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि मुल्क में जमहूरियत भी है, पार्लिमानी निजाम भी है, पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट में सियासी जमातें भी हैं और साथ ही 17वीं तरमीम भी है। और इस 17वीं तरमीम ने एक जमहूरी सदर को डिक्टेटर भी बना रखा है।